صحیح مسلم کی نیز صحیح ابن حبان کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ منک، پھر رسول اللہ نے 3 بار فرمایا العنک بلعنت اللہ، پھر رسول اللہ نے اس طرح اپنا ہاتھ بڑھایا کہ گویا آپ کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں۔ جب فارغ ہوئے تو ہم نے رسول اللہ سے ان دونوں باتوں کی وجہ پوچھی۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس آگ لے کر میرے منہ میں ڈالنے کے لیے آیا تو میں نے 3 مرتبہ اعوذ پڑھی، پھر 3 مرتبہ اس پر لعنت بھیجی، لیکن وہ پھر بھی نہ ہٹا۔ پھر میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دوں تاکہ مدینے کے لڑکے اس سے کھیلیں۔ اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں یہی کرتا۔ عطا ابن یزید لیثی رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو عبید نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا، انہوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے روک دیا، پھر فرمایا مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور میں بھی رسول اللہ کے پیچھے تھا۔ قرات رسول اللہ پر خلط ملط ہو گئی تو فارغ ہو کر فرمایا کاش تم دیکھتے کہ میں نے ابلیس کو پکڑ لیا تھا اور اس قدر اس کا گلا گھوٹا کہ اس کے منہ کے جھاگ میری شہادت کی اور بیچ کی انگلی پر پڑے۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح ہوتے ہی اس مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ملتا اور مدینے کے بچے اس کو ستاتے ہوتے۔ تم سے جہاں تک ہو سکے اس بات کا خیال رکھو کہ نماز کی حالت میں تمہارے سامنے سے کوئی گزرنے نہ پائے۔ مسند احمد نیز سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ ربیعہ بن یزید ابن عبداللہ دیلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس طائف کے ایک باغ میں گیا جس کا نام رہط تھا۔ آپ اس وقت ایک قریشی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جو زانی اور شرابی تھا۔ میں نے ان سے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جو ایک گھونٹ شراب پیے گا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہ فرمائیں گے، اور برا آدمی وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی برا ہو گیا ہے۔ جو شخص صرف نماز ہی کی نیت سے بیت المقدس کی مسجد میں جائے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ وہ شرابی قریشی شخص جس کو عبداللہ رضی اللہ عنہما پکڑے ہوئے تھے، وہ تو شراب کا ذکر سنتے ہی جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا۔ اب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کو حلال نہیں کہ میرے ذمے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہ کی ہو۔ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے کہ جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لے اس کی 40 دن کی نماز مقبول نہیں، اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، پھر اگر دوبارہ لوٹے پھر 40 دن تک کی نمازیں نامقبول ہیں، پھر اگر توبہ کر لے تو توبہ مقبول ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ اگر پھر لوٹے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے بدن کا خون، پیپ اور پیشاب وغیرہ قیامت کے دن پلائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، جس پر وہ نور اس دن پڑ گیا وہ تو ہدایت والا ہو گیا یعنی دنیا میں آنے کے بعد، اور جس تک وہ نور نہ پہنچا وہ بھٹک گیا یعنی دنیا میں آنے کے بعد۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علم کے مطابق قلم چل چکا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، جن میں سے 2 تو ان کو مل گئیں اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسا حکم دیجئے جو آپ کے حکم کے موافق ہو، اور مجھے ایسا ملک دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو۔ جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد یعنی مسجد الاقصیٰ کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے تو جب وہ لوٹے تو ایسا ہو جائے گویا آج ہی پیدا ہوا، بس ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ مجھے ایسا دل دیجئے جو آپ سے ڈرتا رہے، جیسے کہ میرے والد داؤد علیہ السلام کا دل آپ سے خوف کیا کرتا تھا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے جیسے کہ میرے والد داؤد علیہ السلام کے دل میں آپ کی محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ میرا بندہ عین میری عطا کے وقت بھی مجھ سے میرا ڈر اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے اپنی قسم میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتی میں ہوائیں کر دیں اور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، اور اس قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ
سلیمان کے ساتھ بھی ایسے لطف و کرم سے پیش آئیے جو لطف و کرم آپ کا مجھ پر رہا۔ تو وہی نازل ہوئی کہ سلیمان سے کہہ دو وہ بھی اسی طرح میرے رہیں جس طرح تم میرے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تمہارے ساتھ تھا۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر ان خوبصورت پیارے وفادار تیز رو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر چیز عطا فرمائی، یعنی ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا، جو 1 مہینے کی راہ کو صبح کی 1 گھڑی میں طے کر دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے وہیں ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی۔ جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی سنگین پختہ عمارت کے بنانے کے کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا، اور بعض غوطہ خور تھے جو سمندر کی تہ میں سے لؤلؤ اور جواہر اور دیگر قسم قسم کی نفیس و نادر چیزیں لا دیتے تھے۔ پھر اور کچھ تھے جو بھاری بھاری بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ یا تو وہ تھے جو حکومت سے سرتابی کرتے تھے، یا کام کاج میں شرارت اور کمی کرتے تھے، یا لوگوں کو ستاتے اور ایذا دیتے تھے۔ یہ ہے ہماری مہربانی اور ہماری بخشش اور ہمارا انعام اور ہمارا عطیہ۔ اب تمہیں اختیار ہے اے سلیمان، جس سے جو چاہے سلوک کرو، سب بے حساب ہے، کسی پر پکڑ نہیں۔ جو آپ کی زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں عبد و رسول رہیں، یعنی جو حکم دیا جائے بجا لاتے رہیں، اور اگر چاہیں نبی اور بادشاہ بنا دیے جائیں، جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، اور اس کا کوئی حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ لیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے مشورہ لیا، اور جبریل علیہ السلام کے مشورے سے پہلی بات قبول فرمائی، کیونکہ فضیلت کے لحاظ سے اور اعلیٰ وحی ہے، گو نبوت و سلطنت بھی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے دنیاوی عز و جاہ بیان کرتے ہی فرمایا کہ وہ یعنی سلیمان دار آخرت میں بھی ہمارے پاس بڑے مرتبے اور بہترین بزرگی اور اعلیٰ تر قرب و نزدیکی رکھتے ہیں۔ اللہ کی تمام انبیاء اور رسل پر سلامتی اور برکتیں نازل ہوں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر اے نبی کیجئے، جبکہ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ ہے نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی، اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی انہی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں تیلیوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دو اور قسم کا خلاف نہ کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ایوب کو بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑے نیک بندے تھے اور بڑی ہی رغبت رکھنے والے۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر اور ان کی بیماری۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے صبر کی اور امتحان میں پاس ہونے کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئیں، جسم مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل سلامت رہ گیا تھا۔ اور پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور اس حال میں کوئی ایسا نہ تھا جو خبر گیری کرتا سوائے ایک اپنی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہا کے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنے شوہر کی محبت تھی، لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی تھیں۔ 8 سال تک یہی حال رہا، حالانکہ اس سے پہلے ان سے زیادہ مالدار کوئی دوسرا نہ تھا، اولاد بھی بکثرت تھی اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی۔ اب ہر چیز چھین لی گئی تھی، اور شہر کا کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا تھا وہاں ایوب علیہ السلام کو لا بٹھایا تھا۔ اسی حال میں 1-2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 18 سال کامل گزرے، اپنے اور غیر ہر ایک نے منہ پھیر لیا تھا، حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ صرف ایوب علیہ السلام کی ہی ایک بیوی صاحبہ تھیں جو ہر وقت دن رات آپ کی خدمت میں کمر بستہ تھیں۔
البتہ پیٹ پالنے کے لیے محنت و مزدوری کے وقت آپ کی خدمت سے مجبوراً علیحدہ ہونا پڑتا تھا۔ بالآخر دور آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آیا اور اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین اور تمام مرسلین کے معبود یکتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کی اور کپکپاتے ہوئے ہونٹوں حضور قلب کے ساتھ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار اللہ، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر اور بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں جو دعا ہے اس میں جسمانی تکلیف اور مال و اولاد کے دکھ درد کا ذکر ہے۔ اسی وقت رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا۔ حکم ہوا کہ اس پانی سے غسل کر لو۔ غسل کرتے ہی بدن کی تمام بیماری اس طرح جاتی رہی گویا تھی ہی نہیں۔ پھر حکم ہوا کہ اور جگہ ایڑی مارو۔ وہاں پاؤں مارتے ہی دوسرا چشمہ جاری ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ اس پانی کے پیتے ہی اندرونی بیماریاں بھی جاتی رہیں اور ظاہر و باطن کی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے یہ پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے، اپنے اور غیر سب نے چھوڑ دیا۔ ہاں، ایوب علیہ السلام کے 2 مخلص دوست صبح شام خیریت اور مزاج پرسی کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی نافرمانی کی ہے کہ 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتے۔ اس دوسرے شخص نے شام کو ایوب علیہ السلام سے اس شخص کی یہ بات ذکر کر دی۔ ایوب علیہ السلام کو سخت رنج ہوا اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میری تو یہ حالت تھی کہ جب 2 شخصوں کو آپس میں جھگڑتے دیکھتا اور دونوں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لاتے تو مجھ سے یہ نہ دیکھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے عزیز نام کی اس طرح یاد کی جائے، کیونکہ 2 میں سے ایک تو ضرور مجرم ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، تو میں اپنے پاس سے دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ ایوب علیہ السلام سے اس وقت چلا پھرا بلکہ اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ پاخانے کے بعد آپ کی بیوی صاحبہ آپ کو اٹھا کر لاتی تھیں۔ ایک مرتبہ وہ موجود نہ تھیں، آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے اس روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی صحت کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ زمین پر لات مارو۔ بہت دیر کے بعد جب ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ مریض شوہر تو ہے نہیں اور کوئی دوسرا تندرست شخص نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا ہے۔ پہچان نہ سکیں اور دریافت کرنے لگیں کہ اے اللہ کے نیک بندے، یہاں اللہ کے ایک نبی ایوب علیہ السلام جو درد دکھ میں مبتلا تھے انہیں دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب وہ تندرست تھے تو قریب قریب آپ جیسے ہی تھے۔ ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، وہ میں ہی ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی 2 کوٹھیاں تھیں، ایک گیہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ابر بھیجے، ایک نے سونا برسا اور ایک کوٹھی اناج کی اس سے بھر گئی اور دوسرے میں سے بھی سونا برسا اور دوسری بھی بھر گئی۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری ابن ابی حاتم کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں رکھا؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں اے اللہ، بے شک آپ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں سب سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن آپ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صابر پیغمبر ایوب علیہ السلام کو نیک بدلے اور بہتر جزائیں عطا فرمائی، اولاد بھی دی اور اسی کے مثل اور بھی دی۔ بلکہ حسن و قتادہ رحمہم اللہ سے تو منقول ہے کہ مردہ اولاد اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دی اور اتنی ہی مزید اور اولاد عطا کی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر و استقلال، رجوع الی اللہ اور تواضع و انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا انجام کشادگی ہے اور رحمت و راحت ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے کسی کام کی وجہ سے ان پر ناراض ہو گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کی ایک لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لائی تھیں۔ اس بات پر ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور قسم کھا لی تھی کہ شفا ہو جانے کے بعد 100 کوڑے اسے ماریں گے۔ دوسروں نے وجہ ناراضی اور ہی بیان کی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام تندرست اور صحیح سالم ہو گئے تو ارادہ کیا کہ اپنی قسم کو پورا کریں،
لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق نہ تھیں جو ایوب علیہ السلام نے طے کر رکھی تھی۔ جس عورت نے اس وقت خدمت کی جب کوئی درد مند اور ساتھی نہ تھا، اس لیے رب العالمین اور ارحم الراحمین نے ان پر رحم کیا اور اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ قسم پوری کرنے کے لیے کھجور کی ٹہنی لے لو جس میں 100 سیخیں ہوں اور ایک انہیں مار دو، ایسا کر دینے سے قسم پوری ہو جائے گی اور ایک ایسی صابرہ شاکرہ نیک بیوی پر سزا بھی نہ ہوگی۔ یہی دستور الہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کی ثنا و صفت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑا صابر و ضابط پایا، وہ بڑے نیک اور اچھے بندے ثابت ہوئے، ان کے دل میں ہماری سچی محبت تھی، وہ ہماری ہی طرف جھکتے رہے اور ہم ہی سے لو لگائے رہے۔ اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی صورت نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جو اس کے خیال میں بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام میں پورے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سمجھدار علماء کرام نے اس آیت سے بہت سے ایمانی وغیرہ مسائل اخذ کیے ہیں۔ واللہ اعلم۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا بھی اے نبی لوگوں سے ذکر کر دیجئے جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ایک امتیازی بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہم السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ ہے نصیحت یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے، یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں بافراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر کم سن حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کیا جاتا تھا۔ بے شک یہ روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے عابد بندوں اور رسولوں کی فضیلتوں کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے نام گنوا رہے ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام، اور فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال بہت بہتر تھے اور صحیح علم بھی رکھتے تھے، ساتھ ہی عبادت الہی میں قوی تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بصیرت بھی عطا فرمائی گئی تھی، دین میں سمجھدار تھے، اطاعت الہی میں نہایت درجہ استقامت رکھتے تھے، حق کو دیکھنے والے تھے۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہ تھی، صرف آخرت کا ہی ہر وقت خیال بندھا رہتا تھا، ہر عمل آخرت کے لیے ہی ہوتا تھا۔ دنیا کی محبت سے وہ الگ تھے اور آخرت کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ وہ اعمال اختیار کرتے تھے جو جنت کا مستحق بنا دیں، لوگوں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن بہترین بدلے اور افضل مقامات عطا فرمائیں گے۔ یہ دین کے بزرگ لوگ اللہ تعالیٰ کے چنندہ مخلص اور خاص الخاص بندے ہیں۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہم السلام بھی پسندیدہ اور خاص بندوں میں تھے۔ ان کے حالات سورہ انبیاء میں گزر چکے ہیں، اس لیے ہم نے یہاں بیان نہیں کیے۔ ان فضائل میں ان کے لیے نصیحت ہے جو پند و نصیحت حاصل کرنے کے اور قبول کرنے کے عادی ہیں، اور یہ مطلب بھی ہے کہ یہ قرآن عظیم ذکر یعنی نصیحت ہے۔ جنت کی نعمتیں، نیکوکار تقوی والوں کے لیے دار آخرت میں کتنا پاک بدلہ اور کیسی پیاری جگہ ہے۔ ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے بند نہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں، کھلوانے کی بھی زحمت نہیں۔ یہ بات بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔
اپنے تختوں پر تکیہ لگائے بے فکری سے 4 زانوں با آرام جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جس میوے کو یا جس قسم کی شراب کو جی چاہے حکم کے ساتھ خدام با سلیقہ حاضر کر دیں گے۔ ان کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی جو عفیفہ، پاک دامن، نیچی نگاہوں والی اور ان سے محبت رکھنے والی ہوں گی، جن کی نگاہیں کبھی دوسرے کی طرف نہ اٹھیں نہ اٹھ سکیں۔ ان کی ہم عمر اور ان کی عمر کے لائق ہوں گی۔ ان صفات والی جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن یہ اس جنت کے وارث و مالک ہوں گے، جبکہ قبروں سے اٹھ کر آگ سے نجات پا کر حساب سے فارغ ہو کر یہاں جا کر آرام بسیں گے۔ یہ ہے ہمارا انعام جس میں نہ کبھی کمی آئے گی اور نہ یہ منقطع ہوں گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ اے انسانوں تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 108 میں فرمایا غیر مجذوذ، اور سورہ قلم کی آیت نمبر 3 میں فرمایا غیر ممنون۔ مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں کبھی کمی اور گھاٹا آئے گا اور نہ کبھی وہ ختم اور فنا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 35 میں فرمایا اکلها دائم وظلها الآیہ، یعنی اس جنت کے میوے اور کھانے پینے اور اس کے سائے دائمی ہیں، ہمیشگی والے ہیں۔ پرہیزگاروں کا انجام یہی ہے اور کافروں کا انجام جہنم ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ان ذلك لحق تخاصم اہل النار۔ یہ تو ہوئی جزا اہل جنت کی۔ یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے جو دوزخ ہے، جس میں وہ جائیں گے۔ آہ کیا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے، پس اسے چکھیں گے گرم پانی اور پیپ اور کچھ اور اسی شکل کی طرح طرح کی چیزیں۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہو، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے نکالی ہو اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دیجئے۔ جہنمی کہیں گے یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے؟ کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے بہک رہی ہیں؟ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنم کی سختیاں۔ مذکورہ بالا آیتوں میں نیکیوں کا حال بیان کیا تو یہاں بدکار لوگوں کا حال بیان فرما رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تھے کہ ان کے لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے اور وہ جہنم ہے جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور چاروں طرف سے انہیں آتش دوزخ گھیر لے گی۔ یہ نہایت ہی برا بچھونا ہے۔ حمیم اس پانی کو کہتے ہیں جس کی حرارت اور گرمی انتہا کو پہنچ چکی ہو، اور غساق کہتے ہیں اس ٹھنڈ کو جس کی سردی انتہا کو پہنچ چکی ہو۔ پس ایک طرف آگ کا گرم عذاب، دوسری جانب ٹھنڈی کا سرد عذاب، اور اسی طرح قسم قسم کے جوڑ جوڑ کے عذاب جو ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غساق نامی جہنم میں ایک نہر ہے جس میں سانپ، بچھو وغیرہ کا زہر جمع ہوتا ہے، پھر وہ گرم ہو کر پکنے لگتا ہے۔ اس میں جہنم والوں کو غوطے دیے جائیں گے جس سے ان کا سارا گوشت پوست جھڑ جائے گا اور پنڈلیوں میں لٹک جائے گا، جسے وہ اس طرح گھسیٹے پھریں گے جیسے کوئی شخص اپنا کپڑا گھسیٹ رہا ہو۔ غر سردی کا عذاب الگ ہوگا، گرمی کا الگ ہوگا۔ حمیم پینے کو، زقوم کھانے کو کبھی آگ کے پہاڑوں پر چڑھایا جاتا ہے
تو کبھی آنکھ کے گڑھوں میں دھکیلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ اب جہنم والوں کا جھگڑا، ان کا تنازع اور ایک دوسرے کو برا کہنے کا بیان ہو رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا کلما دخلت الآیہ، یعنی ہر گروہ دوسرے پر بجائے سلام کے لعنت بھیجے گا، ایک دوسرے کو جھٹلائے گا اور ایک دوسرے پر الزام رکھے گا۔ ایک جماعت جو پہلے جہنم میں جا چکی ہے وہ دوسری جماعت کو داروغ جہنم کے ساتھ آتی ہوئی دیکھ کر کہے گی کہ یہ گروہ جو تمہارے ساتھ ہے انہیں مرحباً خوش آمدید نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی جہنمی گروہ ہے۔ وہ آنے والے ان سے کہیں گے کہ تمہارے لیے مرحباً یعنی خوش آمدید نہ ہو، تم ہی تو تھے کہ ہمیں ان برے کاموں کی طرف بلاتے رہے جن کا انجام یہ ہوا، پس بری منزل ہے۔ پھر کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ، جس نے ہمارے لیے اس کی تقدیم کی، آپ اس کو دگنا عذاب کیجئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا الآیہ، یعنی بعد کو بدکار ہونے والے لوگ اولین بدکاروں کے بارے میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہی تو ہم کو بھی گمراہ کیا تھا، لہٰذا آپ ان کو دگنا عذاب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے، لیکن تم واقف نہیں، یعنی ہر ایک کے لیے ایسا عذاب ہے جس کی انتہا اسی کے لیے ہے۔ چونکہ کفار وہاں مؤمنوں کو نہ پائیں گے جن کو اپنے خیال میں بہکا ہوا جانتے تھے، تو آپس میں ذکر کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے جو ہمیں مسلمان جہنم میں نظر نہیں آتے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کہے گا کہ بلال، عمار اور صہیب وغیرہ کہاں ہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ غرض ہر کافر یہی کہے گا کہ وہ لوگ جن کو ہم دنیا میں شریر گنتے تھے وہ آج یہاں نظر نہیں آتے۔ کیا ہماری ہی غلطی تھی کہ ہم انہیں دنیا میں خاطر میں نہ لاتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے؟ لیکن نہیں، ہمارا یہ معاملہ ان کے ساتھ درست تھا۔ وہ ہوں گے تو جہنم میں ہی، لیکن کسی ایسی طرف ہیں کہ ہماری نگاہ ان پر نہیں پڑتی۔ اسی وقت اہل جنت کی جانب سے آواز آئے گی کہ اے اہل دوزخ، ادھر دیکھو، ہم نے تو اپنے رب تعالیٰ کے وعدے کو حق پایا، تم اپنی کہو کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے نکلے؟ یہ اہل جہنم اہل جنت کو جواب دیں گے کہ ہاں بالکل سچ نکلے۔ اسی وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 تا آیت نمبر 49 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ سے وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ تک بیان ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جہنمی اس بات پر لڑے جھگڑیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، یہ بالکل سچی، واقعی اور ٹھیک خبر ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والا ہوں، اور بجز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کے اور زمین کے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑے بخشنے والے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے بے پرواہ ہو رہے ہو۔ مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا مطلقاً علم ہی نہیں، میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ سامعین، ولایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ کافروں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نسبت تمہارے خیالات محض غلط ہیں، میں تو تمہیں ڈر کی خبر پہنچانے والا ہوں۔ بجز اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور کوئی قابل عبادت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہیں، ہر چیز اللہ کے ماتحت ہے، وہ زمین و آسمان اور ہر چیز کے مالک ہے، اور سب تصرفات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ عزتوں والے ہیں اور باوجود اس عظمت و عزت کے بڑے ہی بخشنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی میرا رسول کی حیثیت سے تمہارے درمیان آنا، پھر بھی تم اے غافلو میری بیان کردہ حقیقتوں سے اعراض کر رہے ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑی چیز ہے، یعنی قرآن کریم۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کے درمیان جو کچھ اختلاف ہوا، اگر رب تعالیٰ کی وحی میرے پاس نہ آئی ہوتی
تو مجھے اس کی بابت کیا علم ہوتا؟ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہونا اور رب تعالیٰ کے سامنے اس کی مخالفت کرنا اور اپنی بڑائی جتانا وغیرہ، ان سب باتوں کو میں کس طرح جان سکتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سہانا خواب۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک دن صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کر دی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا۔ پھر بہت جلدی کرتے ہوئے آپ تشریف لائے، تکبیر کہی گئی اور رسول اللہ نے ہلکی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہم سے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرے رہو، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا رات میں نماز تہجد میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے اونگ آنے لگی، یہاں تک کہ میں جاگا اور میں نے دیکھا کہ گویا اپنے رب تعالیٰ کے پاس ہوں۔ میں نے اپنے پروردگار کو بہترین عمدہ صورت میں دیکھا۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا، اے محمد جانتے ہو کہ عالم بالا کے فرشتے اس وقت کس امر میں گفتگو اور سوال و جواب کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے رب مجھے کیا خبر؟ 3 مرتبہ کے سوال و جواب کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے دونوں موڑھوں کے درمیان اللہ عز و جل نے اپنا ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے میرے سینے میں محسوس ہوئی اور مجھ پر ہر ایک چیز روشن ہو گئی۔ پھر مجھ سے فرمایا اب بتاؤ ملائے اعلیٰ یعنی بلند و بالا فرشتے کس بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا گناہوں کے کفارے کی۔ فرمایا پھر تم بتاؤ گناہوں کے کفارے کیا کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے قدم اٹھا کر جانا یعنی پیدل چل کر جانا، نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور دل کے نہ چاہنے پر بھی کامل وضو کرنا۔ پھر مجھ سے میرے اللہ تعالیٰ نے پوچھا درجے کیا ہیں؟ میں نے کہا کھانا کھلانا، نرم کلامی کرنا اور راتوں کو جب کہ لوگ سوئے پڑے ہوں نماز پڑھنا۔ اب مجھ سے میرے رب تعالیٰ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے نیکیوں کے کرنے کا، وترک المنکرات اور برائیوں کے چھوڑنے کا، وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بخش دیں اور مجھ پر رحم فرمائیں، وان اردت بقوم فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون، اور اے اللہ جب آپ کا ارادہ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ہو تو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے کی موت مجھے عطا کر دیجیے۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا، وحب من یحبک اور ان کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دے سوال کرتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سراسر حق ہے، اسے پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی ہے۔ یہ حدیث خواب کی ہے اور مشہور بھی یہی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ بیداری کی حالت کا واقعہ ہے، لیکن یہ غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے۔ اور یہ بھی خیال ہے کہ قرآن میں فرشتوں کی جس بات کا رد و بدل کرنا اس آیت میں مذکور ہے وہ یہ نہیں جو اس حدیث میں ہے، بلکہ یہ سوال و جواب وہ ہے جس کا ذکر اس کے بعد ہی ہے۔ ملاحظہ ہو اگلی آیتیں۔ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين۔ اے نبی جب کہ آپ کے رب تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی بنائی ہوئی روح پھونک دوں
تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس سے یعنی آدم سے بہت بہتر ہوں۔ آپ نے اے اللہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ ابلیس کہنے لگا، میرے رب، مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے، معین تاریخ تک کے وقت تک۔ کہنے لگا، پھر تو اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجوز آپ کے ان بندوں کے جو چنندہ اور پسندیدہ ہوں۔ فرمایا، سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اے ابلیس اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر۔ یہ قصہ سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں اور سورہ حجر میں اور سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں اور سورہ صاد میں بیان ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا ارادہ بتایا کہ میں مٹی سے آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ جب میں اس کو پیدا کر دوں تو تم سب اسے سجدہ کرنا، تاکہ میری فرما برداری کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بھی اظہار ہو جائے۔ پس تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی۔ ہاں، ابلیس اس سے رکا، یہ فرشتوں کی جنس میں سے تھا بھی نہیں بلکہ جنات میں سے تھا۔ طبعی خباثت اور جبلی سرکشی ظاہر ہو گئی۔ سوال ہوا کہ اتنی معزز مخلوق کو جسے میں نے اے ابلیس اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے میرے فرمان کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہ تکبر اور سرکشی۔ تو کہنے لگا، میں اس سے افضل و اعلیٰ ہوں، کہاں آگ اور کہاں مٹی۔ اس خطا کار نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے غارت ہو گیا۔ حکم ہوا کہ میرے سامنے منہ ہٹا، میرے دربار میں تجھ جیسا نافرمانوں میں رسائی نہیں۔ اب تو میری رحمت سے دور ہو گیا اور تجھ پر ابدی لعنت نازل ہوئی، اور اب تو خیر و خوبی سے مایوس ہو جا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قیامت تک اس کو مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ حلیم نے جو اپنی مخلوق کو ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتے، اس ابلیس کی یہ التجا پوری کر دی اور قیامت تک اس کو مہلت دے دی۔ اب کہنے لگا کہ میں تو اس کی یعنی آدم کی تمام اولاد کو بہکا دوں گا، صرف مخلص لوگ تو بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور بھی یہی تھا، جیسا کہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں بھی ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62، ارأیتک ھذا الذی، اور سورہ حجر کی آیت نمبر 42، ان عبادی لیس لک۔ فالحق کو مجاہد رحمہ اللہ نے پیش سے پڑھا ہے، معنی یہ ہے کہ اے ابلیس، میں خود حق ہوں اور میری بات بھی حق ہی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں ان سے یوں مروی ہے کہ حق میری طرف سے ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ اوروں نے دونوں لفظ زبر سے پڑھے ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قسم ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 کی طرح ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یعنی میرا یہ قول اٹل ہے کہ میں ضرور بالضرور جہنم کو اس قسم کے انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63 میں فرمایا اذهب فمن تبعك الى آخرہ، یہاں سے اے ابلیس نکل جا، جو شخص بھی تیری مانے گا اس کی اور تیری پوری سزا جہنم ہے۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے۔ یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں میں آپ اعلان کر دیں کہ میں تبلیغ دین اور احکام قرآن پر تم سے کوئی اجرت و بدلہ نہیں مانگتا۔ اس سے میرا مقصود کوئی دنیاوی نفع حاصل کرنا نہیں اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہ فرمایا ہو اور میں تصنیف کر لوں
بلکہ مجھے تو جو کچھ پہنچایا جاتا ہے وہی میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، نہ تو کچھ کمی کر سکتا ہوں نہ زیادتی، اور میرا مقصد اس سے صرف رضائے رب اور مرضی مولا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں جسے کسی مسئلے کا علم ہو وہ اسے لوگوں سے بیان کر دے، اور جو نہ جانتا ہو وہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا کہ میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ قرآن تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نصیحت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اے لوگوں میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اور جن لوگوں تک یہ پہنچے آگاہ اور ہوشیار کر دوں۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی جو شخص بھی اس قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ جہنمی ہے۔ میری باتوں کی حقیقت اور میرے کلام کی تصدیق، میرے بیان کی سچائی، میری زبان کی صداقت تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گی، یعنی مرتے ہی اور قیامت کے قائم ہوتے ہی۔ موت کے وقت یقین آ جائے گا اور میری کہی ہوئی خبریں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے۔ واللہ اعلم۔